السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد یہاں 9 بجے ہیں، اور ہمارے اس نیوز شو کا آغاز ہوتا ہے حسب معمول۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطوں کے فروغ کے لیے ٹریک 2 سطح کے مذاکرات۔ پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی توقع ہے، امریکی سفیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ بظاہر ٹیکس بچانے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھنے والی اہم شخصیات میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھی شامل۔ یہ انکشافات طاقت کے ایوانوں پر ضرب ہے، مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ صحافی حامد میر کے خلاف FIR درج کرنے کے حقائق سامنے آنے چاہیے، صحافتی برادری کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ اور جنوبی ایشیا سے یہ خبر کہ افغانستان کے شمالی صوبے میں طالبان باغیوں کے خلاف ہونے والی امریکی فضائی کارروائیوں میں درجنوں باغیوں کے علاوہ عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔ آف شور سرمایہ کاری کا انکشاف کرنے والے پیراڈائز پیپرز میں ایک مرکزی وزیر سمیت 714 ہندوستانیوں کے نام، کانگریس کا مرکزی وزیر سے استعفے کا مطالبہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ کشمیر پر بھارت کے نئے مذاکرات کار دنیشور شرما سری نگر میں خیمہ زن، استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کا ملنے سے انکار۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔ اور دوسری اہم خبروں میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں اتوار کو ایک چرچ میں فائرنگ سے 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور سمندری طوفان ویتنام کے جنوبی وسطی ساحلی علاقے میں بڑی تباہی کا باعث بنا ہے، اور اب تک اس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم 27 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 22 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جاپان کے دورے میں وزیر اعظم شنزو آبے کے ساتھ شمالی کوریا کی جارحیت سے نمٹنے پر گفتگو کی ہے۔ امریکی وزیر تجارت ویلبر راس کی روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے داماد کے ساتھ اہم کاروباری شراکت سامنے آئی ہے۔ یہ انکشاف اتوار کے روز شائع ہونے والی دستاویزات میں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق یمن کی سرحد کے قریب ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں ایک سعودی شہزادے سمیت متعدد اعلیٰ عہدیدار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور یمن میں حوثی باغیوں سے لڑنے والی سعودی قیادت والے اتحاد نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ یمن کے ساتھ عارضی طور پر زمینی، سمندری اور فضائی بندرگاہوں کو بند کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اس نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ ریاض پر میزائل حملے میں اس کا ہاتھ ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عدم اعتماد ختم کرانے کی کوشش میں اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک نے پاکستانی دارالحکومت میں ٹریک 2 مکالمے کا اہتمام کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ آصف اور پاکستان متعین امریکی سفیر ڈیوڈ ہل نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطوں کے فروغ اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے اسلام آباد میں ٹریک 2 سطح کے مذاکرات کا ایک دور ہوا۔ ان مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے علاوہ امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے بھی خطاب کیا۔ اس بات چیت کا اہتمام ایک غیر سرکاری ادارے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ نے کیا۔ Our South Asia strategy also looks to Pakistan for decisive action against all terrorist groups operating from its soil. سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا کہ جنوبی ایشیا سے متعلق امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت پاکستان سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے۔ سفیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بہت قربانیاں دیں۔ Pakistan's been on the front lines in the effort to defeat Al-Qaeda and ISIS in South Asia. We ask for equal diligence in decimating all the groups operating in Pakistan which threaten the region's stability, including the Haqqani network. امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ ہم ایسی ہی کارروائی حقانی نیٹ ورک سمیت ان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے دورے کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر واضح کیا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات نازک موڑ پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون ہی سے دونوں ملک بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریب میں شرکت کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد ان کو مسترد کرتا ہے۔
امریکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہے. ایک اعتماد کا فقدان آج بھی ہے, اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور لیکن خواہش ضرور پائی جاتی ہے دونوں اطراف پہ کہ یہ اعتماد کی فضا جو ہے یہ بحال ہو اور اتفاق رائے کی طرف جو ہے ہم گامزن ہو سکے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے دورے کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف سطحوں پر رابطے جاری ہیں. مستقبل قریب میں مزید جو ہے ہائی لیول روابط بھی ہوں گے. جس طرح میں نے اپنی تقریر میں عرض کیا ہے کہ ہمارا آبجیکٹو ایک ہے اور وہ امن ہے افغانستان میں. اگر آبجیکٹو ایک ہے تو میرا خیال ہے گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ اپروچ بھی ایک ہو سکتی ہے. الزام تراشی کی بجائے ہمیں ایسے راستے اختیار کرنی چاہیے جس سے ہم اپنی منزل کی طرف جو تیزی کے ساتھ جو ہے پہنچ سکیں. انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ ٹریک 2 سطح کے مذاکرات سے بہتر راہیں نکلیں گی. ادھر امریکہ کی سابق سفارتکار رابن رافیل نے پیر کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ملاقات کی, جس میں دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی گئی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. پاناما لیکس کے بارے میں جس تنظیم نے انکشاف کیا تھا اس نے آف شور کمپنیوں کے سلسلے میں ایک نئی فہرست جاری کی ہے. اس فہرست میں جو لوگ شامل ہیں پاکستان سے ان میں اور لوگوں کے علاوہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھی شامل ہیں. اپریل 2016 کے اوائل میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹس یا ICIJ نے پاناما لیکس کے عنوان سے اولین انکشافات کیے تھے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود اس رپورٹ میں. پاناما لیکس کے بعد پیراڈائز پیپرز کے نام سے درجنوں اہم بین الاقوامی شخصیات اور بڑی کمپنیوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے جنہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے بیرون ملک کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور اثاثے بنا رکھے تھے. ان میں کئی ایک پاکستانیوں کے بھی نام شامل ہیں, لیکن فی الوقت جن نمایاں پاکستانی شخصیات کا نام سامنے آیا ہے ان میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے سابق چیئرمین ایاز خان نیازی شامل ہیں. شوکت عزیز کے بارے میں پیراڈائز پیپرز میں انکشاف کیا گیا کہ انہوں نے انٹارکٹک ٹرسٹ کے نام سے ایک کمپنی امریکہ میں بھی بنائی تھی جس میں ان کے اہل خانہ کو مالکان ظاہر کیا گیا تھا. وہ 1999 میں پاکستان کے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے تھے, جبکہ بعد ازاں 2004 سے 2007 تک ملک کے وزیر اعظم رہے. انہوں نے 2003 سے 2006 کے درمیان بطور رکن قومی اسمبلی اپنے مالی گوشواروں میں اس کمپنی کو ظاہر نہیں کیا تھا. پیراڈائز پیپرز منکشف کرنے والے بین الاقوامی صحافیوں کی تنظیم کے مطابق شوکت عزیز کے وکیل نے انہیں بتایا کہ قانونی طور پر وہ اس ٹرسٹ کو پاکستان میں ظاہر کرنے کے پابند نہیں تھے اور شوکت عزیز نے امریکہ میں اس وقت لاگو تمام ضروری ٹیکسز ادا کیے. دوسرا بڑا نام ایاز خان نیازی کا ہے جو برٹش آئی لینڈز میں 3 آف شور کمپنیوں سے وابستہ رہے. گزشتہ سال اپریل میں جب پاناما پیپرز کے نام سے پہلی مرتبہ آف شور کمپنیاں رکھنے والی شخصیات کا نام سامنے آیا تھا تو اس میں بھی سینکڑوں پاکستانیوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا, جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے تینوں بچوں کے نام تھے. اس پر نواز شریف کو حزب مخالف کی طرف سے شدید تنقید کے ساتھ ساتھ مستعفی ہونے کے مطالبات کا بھی سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے کے موقف پر ڈٹے رہے. بعد ازاں یہ معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچا جس نے نواز شریف کو عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا. لیکن اس کے علاوہ ان سینکڑوں شخصیات کے بارے میں کوئی قابل ذکر قانونی چارہ جوئی دیکھنے میں نہیں آئی جن کے نام پاناما پیپرز میں شامل تھے, اور اسی بنا پر ملک کے بعض حلقے پیراڈائز پیپرز کے انکشافات میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے. لیکن بعض غیر جانبدار حلقوں کے خیال میں ایسے انکشافات دراصل ایک اہم پیش رفت ہے جس سے خاص طور پر طاقتور شخصیات اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے بارے میں ایسی معلومات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر رقم کے ذرائع واضح ہوں تو آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری قانونی طور پر تو غلط نہیں ہے, لیکن اس طرح کے انکشافات سے عالمی سطح پر مالی بدعنوانیوں کے خلاف بہت زوردار طریقے سے آواز بلند ہوئی ہے. میرا خیال ہے جو وسل بلوئنگ ہوئی ہے وہ کیپٹلزم پہ, کیپٹلزم جو ہے وہ کس طرح ریسورسز کو ایک چند مٹھیوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے ویریس طریقے سے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے جو یہ سوچنا کہ اس کو سزا ہوئی ہے اس کو سزا نہیں ہوئی,
is a smaller picture. The picture is much larger. ان کا کہنا تھا کہ ایسی معلومات کے سامنے آنے سے طاقت کے ایوانوں پر ضرب لگی ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ کتنی کاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پیراڈائز لیکس کے نام سے جو تازہ مالیاتی دستاویزات سامنے لائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے سینکڑوں دولت مند بھارتیوں کی خفیہ دولت کا انکشاف بھی ہوا ہو۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں پر مبنی نئی خفیہ دستاویزات پیراڈائز پیپرز نے سرکردہ سیاسی، صنعتی، سماجی اور ثقافتی شخصیات سمیت 714 ہندوستانیوں کے نام افشا کیے ہیں۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ تقریباً 1,34,00,000 دستاویزات پر مبنی پیراڈائز پیپرز کی چھان بین تحقیقاتی صحافیوں کے ایک عالمی گروپ نے کی ہے، جن میں نئی دہلی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس کے صحافی بھی شامل رہے ہیں۔ اخبار نے پیر کے روز متعدد رپورٹیں شائع کی ہیں، جن کے مطابق مودی حکومت میں وزیر جینت سنہا، بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن آر کے سنہا، کانگریس لیڈر سچن پائلٹ، بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن اور فلم اداکار سنجے دت کی اہلیہ مانیتا دت کے نام خفیہ دستاویزات میں شامل ہیں۔ پیراڈائز دستاویزات کی 180 ملکوں کی فہرست میں بھارت 19ویں مقام پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھارتی کمپنی سن گروپ، جسے نند لال کھیمکا نے قائم کیا ہے، اس فہرست میں عالمی سطح پر دوسرا سب سے بڑا کلائنٹ ہے۔ مرکزی وزیر مملکت جینت سنہا کا نام سامنے آنے کے بعد کانگریس نے مودی حکومت پر جارحانہ حملہ کیا اور ان کے خلاف FIR درج کرنے اور ان کا استعفی لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے قومی ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک نیوز بریفنگ میں سوال کیا کہ حکومت نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جنہوں نے غیر ملکوں میں اپنی دولت چھپائی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کانگریس لیڈر سچن پائلٹ اور سابق مرکزی وزیر ویا لال روی کے بیٹے کے نام بھی دستاویزات میں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سچن پائلٹ کے خلاف جانچ کر رہے ہیں۔ کیا حکومت ان تمام لوگوں کے خلاف جانچ کروائے گی جن کے نام دستاویزات میں آئے ہیں؟ ادھر جینت سنہا نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی نجی مقصد کے تحت کوئی لین دین نہیں کیا، ساری کارروائیاں قانون کے مطابق ہیں۔ جبکہ BJP کے رکن پارلیمنٹ آر کے سنہا نے کہا کہ انہوں نے 7 دنوں کا مون برت رکھا ہوا ہے، یعنی وہ 7 دنوں تک نہیں بولیں گے۔ انہوں نے یہ بات کاغذ پر لکھ کر بتائی۔ محکمہ ٹیکس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ تمام دستاویزات کی تحقیقات کریں گے، تاہم انہیں اس بارے میں حکومت کی جانب سے احکامات کا انتظار ہے۔ امیتابھ بچن اس بارے میں ابھی تک خاموش ہیں، البتہ ان دستاویزات کے افشا ہونے سے چند گھنٹے قبل انہوں نے اپنے بلاگ پر لکھا تھا کہ وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں اور کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیال رہے کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں بھی آیا تھا۔ یہ دستاویزات بھارت میں 8 نومبر کو نوٹ بندی کے 1 سال پورے ہونے سے 2 روز قبل افشا ہوئی ہیں۔ حزب اختلاف نے 8 نومبر کو یوم سیاہ کے طور پر اور حکومت نے بلیک منی مخالف دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں اتوار کو ایک چرچ میں فائرنگ سے 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے کہا کہ یہ ٹیکساس کی تاریخ میں بدترین واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے پیچیدہ پہلوؤں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ حملہ آور بھی مارا گیا ہے، تاہم اس حملے کے محرکات کے بارے میں تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ امریکہ میں ایسے واقعات میں بظاہر اضافے کی وجوہات اور اس کے انسداد پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ریاست ٹیکساس سے تجزیہ کار MJ خان اور ماہر نفسیات ڈاکٹر ریحانہ سے گفتگو کی۔ ان کی ایک رپورٹ۔ امریکی ریاست ٹیکساس سے تجزیہ نگار MJ خان نے جائے وقوع، حملہ آور کی شناخت اور ایسے واقعات کے محرکات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ چھوٹی سی جگہ ہے 30 میل دور سین انٹونیو سے، جہاں پہ یہ بیپٹسٹ چرچ جو ہے اس میں یہ ثانیہ ہوا ہے۔ کل 11 بجے صبح چرچ کی جب سروس شروع ہوئی تو تقریباً 11:30 بجے اس شخص نے جا کے وہاں پہ حملہ کیا ہے۔ یہ ایک وائٹ امریکن تھا اور اس نے US ایئر فورس میں سرو کیا ہے۔ ڈس آنریبل ڈسچارج اس کو ملا تھا وہاں سے، اور کہاں سے اس نے اتنے ویپنز اکٹھے کیے، کس طرح کیے، یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں ویپنز کا۔ کہ موٹیو کیا تھے یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ MJ خان صاحب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ
کا جو اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ گن لاز جو ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ ایشو ہو سکتے ہیں اس واقعے کے پیچھے. دیکھیں، جو بھی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے کچھ نہ کسی حد تک تو اس کے دماغی توازن پہ شبہ ہونا چاہیے، مگر یہ ایسی بات نہیں ہے. جتنے بہت سے لوگ پوری دنیا میں اور امریکہ میں بھی کسی حد تک سائیکولوجیکل اس کا شکار رہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کے سب کرمنل حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ اصل وجوہات کیا ہیں. تو فرق صرف یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ میں گنز لینا بہت آسان ہے اور آٹومیٹک ویپن لینا بہت آسان ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر بھی، اور تو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے مینٹل ہیلتھ ایشو دیکھنے کے یہ کرمنل ایشو ہے، اور اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنی گنز کس طرح آ گئیں اور اس کے لیے ہم کیا سدباب کر سکتے ہیں. ایک تو پہلا واقعہ نہیں تھا، پچھلے چند سالوں میں کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں بہت ساری جانیں گئی ہیں. تو کانگریس کو سونر اور لیٹر پبلک کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ پبلک کی رائے دیکھیں تو اوور ویلمنگ میجورٹی امریکن پبلک کی سب پولز یہ شو کرتے ہیں کہ وہ اس فیور میں ہیں کہ ایسے لاز ضرور بنائے جائیں جس سے اتنی آسانی سے گنز کے دستیابی جو ہے وہ نہ ہو. کسی بھی ایسے حملاور کے ذہنی صحت کے بارے میں ڈاکٹر ریحانہ کا کہنا تھا، ایک طرح سے غصہ ہے، ایک طرح سے اینگر ہے، کئی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو ہم ایک وجہ نہیں بول سکتے کہ ہر ایک کی ایک وجہ ہے، لیکن ہم یہ بول سکتے ہیں کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. جذبات کے اظہار کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر فرد جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ فرسٹریشن ہو، ایگریشن ہو یا غصہ ہو، اور اس کو ذہنی صحت کے لیے ضروری بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا فرد جو کہ بندوق اٹھائیں اور معصوم لوگوں کو، جس میں بچے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، ہر عمر کے اس میں افراد ہوں، ان کو بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنائیں، اس کی کس قسم کی سائیکالوجی یا کس قسم کی پرسنالٹی آپ اس کو کہیں گے؟ ایک بندہ جو اس قسم کی حرکت کرے گا، وہ کوئی ایک طریقے سے ہم ان کو ڈسکرائب نہیں کر سکے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا تو یہ کرے گا. کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک جینیٹک فیکٹر ہے، ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے، سوشل فیکٹرز ہیں، ان کی ریلیجس ویوز آ گئے، کچھ ڈرگز آ جاتی ہیں، کبھی کبھی سبسٹنس ابیوز کے جیسے لوگوں کے اندر یہ ایسا شر آ جاتا ہے، کبھی کبھی میڈیکل کوئی النیسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہارمونل چینجز آتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ذہنی دباؤ جو ہے وہ کوئی ذہنی دباؤ ان کے اوپر پڑے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو وجوہات جو ہے وہ تو بہت ہو سکتی ہیں. یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹنگ جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں.